Mir Jafar of Mir Jafar. Mir Jafar. Mir Jafar. Mir Jafar. Mir Jafar. Mir Jafar. میر جعفر ہے. Mir Jafar. Mir Jafar. Mir Jafar. Mir Jafar. ہم سب جانتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جو کبھی بھول نہیں پاتے ہم. انسانی لحاظ سے اگر دیکھا جائے یا دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے یا کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہماری لائف میں کچھ مومنٹس اس طرح کے آتے ہیں جو ہم کبھی بھول نہیں پاتے. اسی طرح سے آج میں ایک ذکر کرنے جا رہا ہوں میر جعفر. آج تک آپ نے جگہ جگہ پہ یہ نام سنا ہوگا. کبھی عمران خان صاحب کہتے ہیں تو کبھی آرمی چیف کہتا ہے، کبھی نواز شریف کہتا ہے تو کبھی مریم نواز کہتی ہے میر جعفر میر جعفر میر جعفر. لیکن ایکچولی میں یہ میر جعفر تھا کون؟ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہمارے چینل پہ ایک ویڈیو بھی پبلش کی گئی تھی پاکستان ہسٹری کی، جس میں میں نے میر جعفر کے پڑپوتے کا بھی ذکر کیا تھا. لیکن میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ میر جعفر کون تھا اور ان ہسٹریوں سے اس کا کیا تعلق ہے، اور وہ کیسے آج بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کا نام ہمیشہ سنہرے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے. لیکن اس کا نام سنہرے الفاظ میں یاد تو رکھا جاتا ہے لیکن غداری کے لحاظ سے، کیونکہ اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا بلکہ یہ نسل در نسل غدار تھا اور غداری اس کے خون میں شامل تھی. یعنی کہ یہ جس فوج کے ساتھ تھا اس کے ساتھ بھی اس نے غداری کی، جس ملک میں تھا یہ اس سے بھی غدار تھا، اور جس کے ساتھ یہ بیٹھتا تھا یا کوئی معاہدہ کرتا تھا اس کے ساتھ بھی اس نے غداری کی. یعنی کہ اس نے صرف اپنی نوابی یا اپنے شوق پورے کرنے کے لیے، اس کو اتنا ایک بچپن سے شوق تھا کہ میں نواب بنوں اور میری ایک حکومت ہو، یا میں کسی چیز پر راج کروں، یا میں اس دنیا پر راج کروں. اس نوابی شوق کو پورا کرنے کے لیے اس نے نہیں دیکھا میں کسی فوج کو ہرا رہا ہوں، یا میں کسی بادشاہ کو مروا رہا ہوں، یا میں غلط لوگوں سے ہاتھ ملا رہا ہوں، یا میں اپنے وطن عزیز کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں. میر جعفر کا نام ہمیشہ سے نمک حرام اور غداری والے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے. جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ میر جعفر ہے، یہ میر جعفر ہے، یہ میر جعفر ہے. نارملی ہم یہ سیاست دانوں کے منہ سے سنتے ہیں. تو شہباز شریف شرم کرو، جو میں میر جعفر کا کہتا ہوں تم ہو وہ میر جعفر. آئیے جانتے ہیں آج کی اصلیت میں میر جعفر تھا کون اور اس کی ہسٹری کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رضوان حیدر آفیشیل اور میں ہوں رضوان حیدر. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں میر جعفر کے بارے میں. میر جعفر وہ انسان تھا جس کو بچپن سے ہی نواب بننے کا شوق تھا، اور اس نواب بننے والے شوق کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، چاہے اس کو کسی کی گردن اتارنی پڑے، چاہے کسی کے ساتھ غداری کرنی پڑے، یا چاہے کسی غدار کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے. اسی نوابی شوق کو پورا کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے میر جعفر نے اپنے مالک نواب علی وردی خان سے نمک حرامی کی، اور اس غداری کا اچھا ثبوت یہی ہے کہ وہ 50,000 کی فوج لے کر بنگال سرحد پر کھڑا تھا، جبکہ اس کے دشمن رابرٹ کلائیو کے پاس صرف 3,000 کی فوج تھی اور وہ جنگ کرنے آیا تھا. حیرت کی بات یہ ہے کہ میر جعفر کی سربراہی میں بنگالی فوج نے اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ میر جعفر اپنے دشمن سے رابرٹ کلائیو سے بنگال کے نواب بننے کی پیشکش کو موصول کر چکا تھا اور وہ نواب بننا چاہتا تھا. اسی وجہ سے میر جعفر کی نمک حرامی کا خمیازہ اس کے مالک نواب علی وردی خان کو بھگتنا پڑا اور ان کو شہادت نصیب ہوئی. کیونکہ جبکہ میر جعفر کو پتا تھا کہ میں نواب بننے جا رہا ہوں یا میں بنگال کا اگلا نواب بننے جا رہا ہوں، ساری حکومت میرے پاس ہوگی اور میں جو چاہوں مرضی کر سکوں گا، کیونکہ اس کو انگریزوں کی سپورٹ تھی. اس وجہ سے اس نے دھوکہ کرنے کا سوچا اور اس نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے فوج کو اپنے انڈر کر لیا. جب اس نے فوج کو اپنے انڈر کر لیا تو جب نواب علی وردی خان جنگ کے لیے گئے تو اس کی فوج نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ نواب علی وردی خان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اکیلے نے جنگ لڑی اور وہ اپنی جان دے بیٹھے یا شہید ہو گئے. مگر اس کے بعد علی وردی خان کے 23 سالہ نواسے نے حکومت سنبھالی، اور حکومت سنبھالنے کے بعد میر جعفر اس کے ساتھ بھی وفا نہ کی. جب دوبارہ جنگ شروع ہوئی تو صرف نواب ایک وفادار جنرل اپنی فوج کے ساتھ رابرٹ کلائیو کا مقابلہ کیا. اس مقابلے میں وہ شہید ہو گیا. اس کے بعد باقی فوج کی قیادت میر جعفر کر رہا تھا، اس نے جنگ سے انکار کر دیا تو نواب سراج اللہ کو قید کروا دیا گیا اور کافی اذیت دی گئی. 2 جولائی 1757 کو نواب کو قتل کروا دیا گیا. میر جعفر خود نواب بن گیا. جس طرح اس نے نواب کے ساتھ نمک حرامی کی اسی طرح انگریزوں کے ساتھ بھی اس نے نمک حرامی کی، پر وہ اس کا خمیازہ بھگتنے کے لیے تیار نہیں تھا. آگے سے وہ انگریز تھے بلکہ وہ کوئی نواب نہیں تھے، انہوں نے بھی اس کا خوب جواب دیا. نمک حرامی کرتے ہوئے حکومت کرنا چاہتا تھا مگر اس کی یہ سازش ناکام ہوئی.
और अंग्रेजों के हाथों मारा गया। इसी वजह से हिंदुस्तान पर 200 साल तक अंग्रेजों की हुकूमत रही और इसको आज भी गद्दारी और नमक हरामी की वजह से जाना जाता है। मगर जिस तरह बंगाल में मीर जाफर थे, उसी तरह पाकिस्तान के एक दो या कुछ हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में पहले सदर जनरल मिर्जा, जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के टुकड़े टुकड़े किए, फिर इसी गद्दार मीर जाफर का नवासा या पड़पोता जिसको आप जानते होंगे सिकंदर मिर्जा, इसने भी वही हरकत की और उसका अंजाम भी वैसा ही हुआ। पाकिस्तान आज दिन तक इनके खमियाजे तो भुगत रहा है, लेकिन ये सब जानते हैं कि मीर जाफर क्यों कहा जाता है। मीर जाफर उस शख्स को कहा जाता है जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी करता है या पाकिस्तान से बढ़कर खुद को कुछ समझता है, हम उनको मीर जाफर कहते हैं। जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखें, कुछ वक्त पहले इमरान खान साहब ने किसी को मीर जाफर कहा था, वो मीर जाफर कोई और नहीं था, वो आप सबके सामने था। और वो मीर जाफर क्यों कहा गया था वो भी आप सबके सामने ही था। शहबाज शरीफ, शर्म करो। जो मैं मीर जाफर का कहता हूँ तुम हो वो मीर जाफर। लिहाजा मैं इस टॉपिक में इन चीज़ों की तहरीर में नहीं जाऊंगा। मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आपको बता दूं कि मीर जाफर आखिर था कौन। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।